بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جانور جیسے کہ بندر کا آپ تماشا دیکھ رہے ہیں یہاں سامنے، یہ کلپ لگانے کا میرا یہی مقصد ہے کہ جانور جو ہے اگر اسے سکھایا جائے، اگر اس کی تربیت کی جائے تو وہ چیزیں بھی وہ سیکھ لیتا ہے جو اس کا مالک اسے سکھاتا ہے، اور اپنے ماحول سے بھی وہ سیکھتا ہے کہ مجھے کیسے سروائیو کرنا ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جو میری ویڈیو کا موضوع ہے، میری ویڈیو کا موضوع ہی یہی ہے کہ ہم میں سے اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے، ان سے کچھ بھی کہا جائے آگے سے وہ بدتمیزی کرتے ہیں یا چڑچڑاپن ظاہر کرتے ہیں، اپنی مرضی کے وہ مالک بن چکے ہیں، چاہے وہ چھوٹی ایج 5 to 10 یا 15 ایج کے بچے ہیں، اور پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ان کو کس طریقے سے ڈیل کیا جائے۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ان سے ڈیلنگ کرنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بہت زیادہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ میں اکثر سوچتی ہوں، چونکہ الحمدللہ میں آپ کے سامنے ایسے بات نہیں کر رہی، آئی ایم اے ویل کوالیفائڈ پلس ایکسپیرئنس ٹیچر، اور ایز اے مدر آپ کے ساتھ اپنی نالج کو شیئر کروں گی، اور کچھ میری ریسرچ ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ بات کروں گی۔ تو جو میں نے سیکھا یا دیکھا، مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت زیادہ پیچھے ہیں ایز اے مدر، چونکہ یونیورسٹی تک پڑھا تو یونیورسٹی میں ہمیں کسی نے بھی یہ نہیں سکھایا کہ آپ نے کس طریقے سے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنی ہے۔ حالانکہ ہمیں بچوں کے معلوم ساتھ ہے ڈیلنگ کس طریقے سے کرنی ہے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے یونیورسٹی کے بعد سب کی شادیاں ہو جانی ہیں، اور شادیوں کے بعد 100% جو گرلز ہیں وہ مدر بنیں گی، اور جو بوائز ہیں فادر بنیں گی۔ مجھے یہ لگتا ہے، میرا اپنا یہ اوپینین ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی میرے ساتھ متفق کرتی ہوں، کہ یونیورسٹیوں میں ایک سبجیکٹ تو ایسا ہونا چاہیے جس میں سکھایا جائے کہ آپ اچھے پیرنٹ کس طریقے سے بن سکتے ہیں، تاکہ آگے چل کے ان کو ہیلپ آؤٹ ہو۔ کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدر بنا دیے یا فادر بنا دیا تو ہم میں ساری کوالٹیز آ چکی ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ، اور یہ سارا کچھ وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح کہ اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں، سیم آج کل ویسے ہم ڈیلنگ نہیں کر سکتے۔ اس زمانے میں اس زمانے میں بہت زیادہ ایک ہیوج ڈفرینس پایا جاتا ہے۔ بس تھوڑی سی لرننگ کو نا اپنی واسٹ کرے، اور میں آپ کو نا کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی، یقین مانیں میرے نزدیک آپ سب سے بہترین پیرنٹس ہیں اگر آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ اچھا سیکھیں تاکہ اپنے بچوں کے ساتھ ڈیلنگ اچھی کر سکیں، یا بچوں کو بہترین طریقے سے دین کے ساتھ نا دنیا دونوں کو سکھا سکیں، انہیں پتہ ہو کہ ادب اور آداب کیا چیز ہے، کسی سے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ مینرز سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل دیکھا جائے تو پیرنٹس جو ہیں بچوں کو ہر چیز بچوں کو ہم لوگوں نے دی ہوئی ہے، میں اپنے آپ کو بھی انکلیوڈ کروں گی کیونکہ میں بھی ایک مدر ہوں، الحمدللہ میرے بھی 3 بچے ہیں، تو ہر چیز ہم بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں، چاہے اچھا کھانا، پہننا، اوڑھنا، موبائل، گیجٹس، کیا کچھ نہیں ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہوا۔ لیکن کیا آپ نے یہ سوچا ہے کہ ہم ان کو اچھی تربیت دے پا رہے ہیں؟ کیونکہ ارسطوٹل جو ہے نا بڑا اچھا فلاسفر تھا، اس نے کہا کہ بچوں کو آپ جو سکھائیں گے نا وہ سیکھیں گے۔ کس طریقے سے؟ میں آپ کو اگزامپل دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ بچے ایک تختی یا سلیٹ آپ لے لیں، یا ایک کوڑا کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، جو آپ اس پہ لکھو گے وہ بچے اڈاپٹ کریں گے۔ تو بس یہ آپ کی ہے کہ آپ رائٹنگ جو ہے اس پہ اچھی کریں، اسے سکھائیں، کیونکہ اس کا آپ کے اوپر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے بچے کی پرسنالٹی کس طریقے کی ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر کا بہت زیادہ ساتھ رکھنا پڑے گا۔ اس کی مثال بھی میں آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ کوئی بیج بوتے ہیں تو کیا بیج اسی وقت ہی یا 1-2 دن کے بعد آپ کو پھل دیتا ہے؟ ایسا نہیں ممکن۔ اس کے لیے آپ کو بڑی دیر آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے کہ بیج سے کب اس کی سب سے پہلے روٹس آئیں گی، پھر شوٹس آئیں گی، پھر اس کا فلاور ہوگا، اور پھر چل کے وہ ایک تناور درخت بن جائے گا، اور تناور درخت بننے کے بعد اس کا پھل ملے گا آپ کو، یا فروٹ ملے گا۔ بالکل بچوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہے۔ ہم بچوں کو بہت اچھا کرنا چاہتے ہیں ایز اے پیرنٹ، چاہنا اور کرنا اور ہونا، ان تینوں میں بڑا ڈفرینس ہے۔ چاہنے کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، انٹر کنیکٹڈ ہے، ڈفرینس ہے۔ چاہنے کے لیے کرنا ہوگا، اور کریں گے تو انشاءاللہ ہوگا۔
اگر آپ یہ تینوں پہ عمل کریں نا تو آپ بہت اچھا پیرنٹس بھی بن سکتے ہیں اور اپنے بچوں کو اچھے سے ڈیلنگ بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں بات کر لیتی ہوں، چونکہ میں نے سائیکالوجی بھی پڑھی ہے، ہم لوگوں کا یقین مانے ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، اس میں بچوں کی ڈیلنگ اور یہ سارا کچھ سکھایا جاتا تھا، کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا کہ سائیکالوجسٹ کو آپ کی دماغ کی باتیں، آپ کیا سوچیں، آپ کیا کریں، اگر وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ جسٹ اسی وجہ سے کہ وہ سارا کچھ پڑھ کے آیا ہوتا ہے، اس کی بکس میں اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ والا بندہ اس کنڈیشن میں ہے، اس کی یہ گفتگو ہے، تو یقیناً طور پر وہ یہ چیز سوچ رہا ہوگا یا ایزیوم کر رہا ہوگا، بس یہ چیز ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے 10 یا ابھی میں جب بات کری تھی، ہم کر رہے تھے 5 to 7 ایئرس کے بچے جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں۔ اب 5 to 7 ایئر سے ہم آنورڈ موو کریں گے کہ 10 to 15 ایئرس کے بچے، یہ تو میں کہتی ہوں بہت ہی کریٹیکل ایج ہوتی ہے۔ آپ 5 to 7 ایئر کے بچے کو جو بھی سکھانا چاہیں آپ بڑا ایزیلی سکھا سکتی ہیں، انہیں ڈانٹ بھی سکتی ہیں۔ یہ نہیں میں کہتی کہ ییلنگ کرنا، کہ چیخنا، یہ کرنا وہ کرنا، انہیں اچھے سے پیار سے سمجھائیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے، اگر نہیں تو پھر آپ کوئی بھی حربہ جو ایز اے پیرنٹ ہے نا، جو آپ کو سوٹیبل لگتا ہے کہ یہ کرنے سے میرا بچہ بہترین ہو سکتا ہے، وہ آپ کو ضرور ٹرائی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ اگر آپ مجھے سن رہے ہیں، اب دیکھیں ساتھ ساتھ میں اپنے جو میرے پاس بچے آتے ہیں نا، کہ میں نے آپ کو جیسے شروع میں بتایا کہ میں ٹیچر ہوں، تو وہ بھی میں کام کر رہی ہوں، اپنے بچوں کو ساتھ ساتھ اس کا کام چیک کر رہی تھی۔ میرے پاس یہ بڑے بچے ہی آتے ہیں اور میں یقین مانیں آپ کو اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں، پہلے میرے پاس جو بچے تھے آج سے 10 سال پہلے، ان بچوں میں اور ان بچوں میں بڑا ڈفرینس آ گیا، کیونکہ جو پہلے والے بچے تھے نا وہ بہت زیادہ ادب والے ہوتے تھے، ٹیچر نے جو کہہ دیا ٹھیک ہے آمین کہتے تھے، اتنا زیادہ آگے سے نہیں تھا کہ وہ آگے سے آپ کے کریں کہ بدتمیزی کا ایلیمنٹ۔ اور اب ان والے بچوں سے نا بات کرتے ہوئے میں ایز اے ٹیچر بھی ڈر رہے ہوتے ہیں اور پیرنٹس بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی وہ کہتے ہیں نا عزت آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، کیونکہ بچوں کو کوئی مینرز ہی نہیں ہے، بچوں کو بتایا ہی نہیں جاتا کہ آپ نے بڑوں سے کس طریقے سے بات کرنی ہے، یا ان کے جذبات ان کے اوپر اتنے زیادہ ہیوی ہو چکے ہیں کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے۔ تو ان جذبات کو کنٹرول کرنا نا، میں کہتی ہوں ضروری نہیں ہے کہ میں بہت اچھی ٹیچر ہوں تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں، نو ناٹ ایٹ آل۔ ہاں اگر میں ایک اچھی مدر ہوں تو دین آئی کین ڈو، کہ میں اپنے بچے کو اچھے سے گائیڈ کر سکتی ہوں، کیونکہ بچے زیادہ ٹائم، اگر آپ کہتے ہیں کہ پیرنٹس آ کر ہمیں یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے زیادہ ٹائم تو اسکول جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیوشن جا رہے ہیں، پھر پارا پڑھنے، تو ہمارے پاس تو بچے بہت کم ٹائم میں ہوتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا ٹائم بتاؤں جس میں آپ اپنے بچے سے کوئی بھی بات کریں تو بچہ آپ کی سنے گا۔ وہ ٹائم کون سا آتا ہے؟ نائٹ ٹائم، بیفور سلیپ۔ سونے سے پہلے بچوں کو کہانی کی صورت میں ایسا کچھ بتا دے، لرن کروا دے، انہیں بتا دے کہ آپ اگر ایسا کریں گے تو یہ ہوگا، یہ چیز، کوئی چھوٹی سی بات، اچھی حدیث، کوئی سورت، کوئی اس طریقے سے کچھ بھی آپ بچے کو یاد کروائیں نا رات کو سونے سے پہلے، تو بچے لازمی سنیں گے اور آپ کی بات پہ عمل بھی کریں گے۔ اس چیز کی اگزامپل بھی میں آپ کو دیتی ہوں تاکہ آپ کو اور اچھے سے سمجھ آ جائے۔ مثالوں سے نا میں اپنی بات کو واضح کرنا چاہتی ہوں۔ اب دیکھیں، آپ نے کوئی رات کو کوئی ڈرامہ یا فلم یا کچھ بھی اس طریقے سے دیکھا ہے، اب آپ سو گئے ہیں، اب آپ سوچئے گا کہ آپ کے دماغ میں پوری رات میں کیا ہوگا، وہ چیز کا کوئی سین یا کوئی ایسا کلپ جو آپ کے دماغ میں پوری رات جو ہے نا ڈریم کی صورت میں، خواب کی صورت میں روٹیٹ کرے گا، کیونکہ وہ چیز ہمارے سب کانشیس میں چلی جاتی ہے اور وہ چیز ہمیں دیر پا یاد رہتی ہے۔ یہ مجھے نا سچی اپنی ساری سائیکالوجی یاد آ رہی ہے۔ فیراڈے کہتا تھا کہ جو آپ سوچتے ہیں یا جو آپ رات کو خواب دیکھتے ہیں نا، خواب کے بارے میں اس نے بڑی بات کی، یہ سائیکالوجسٹ یا فلاسفر تھا، کہ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پورا دن کر رہے ہوتے ہیں، اسی کے جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی چیز آپ کو دماغ میں رات کو خواب میں آتی ہے۔ تو جو چیز آپ اپنے بچے کو ان شارٹ رات کو کہیں گی، سنائیں گی، بتائیں گی، وہ چیز کبھی نہیں بھولے گا۔ وہ اکثر بچے خود کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں چیز بتائی جائے، وہ کہتے ہیں نا ماما یا کوئی سٹوری سنا دے، ماما یہ چیز بتا دے، تاکہ وہ اس کو سوچتے سوچتے پوری رات جو ہیں سو جائیں یا ان کے دماغ میں وہ چیز سیو ہو جائے۔ اور یہ ایکسپیریمنٹ میں نے اپنے بچوں کے ساتھ بھی الحمدللہ کیا ہے۔ میں نے بھی بہت زیادہ جو چائلڈ سائیکولوجسٹ ہیں ان کی ایسے ہی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، اور ریسرچ ورک، جیسے میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا نا میرا اپنی کوئی ریسرچ ہے، تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی۔ یہی ریسرچ تھی، ہم کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور الحمدللہ میری یہ اچھی خاصیت کہہ لیں کہ شروع سے ہی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ لرن کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہوں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا حدیث مبارکہ بھی کہ انسان جب سے پیدا ہوتا ہے
ماں کی گود سے لے کر قبر تک وہ کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے۔ تو بس میری بھی یہی کوشش ہے کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہم سیکھیں اور اسے آگے بھی سکھائیں۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ہے نا کہ سب سے بہترین معلم ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی معلم تھے، اپنی باتیں بتاتے ہوتے تھے۔ تو میں بھی ایک معلم ہوں الحمدللہ، اسی وجہ سے ہی معلم بنی تھی کہ مجھے یہ پیشہ بہت زیادہ پسند ہے۔ اب بھی میرا مقصد آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے یا بتانا ہے، یہ ہرگز نہیں ہے کہ میری ویڈیو پہ ویوز آئیں گے یا مجھے پیسے ملیں گے، وہ تو جا قسمت یا نصیب، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہترین کہ میرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا نہیں۔ اچھا، تو میں بات کری تھی آپ لوگوں کے رات کو اپنے بچوں کے ساتھ لازمی اچھی گفتگو کیا کریں، انہیں بتایا کریں ان کے پورے دن کا جو اسکیجول ہے آپ نے کیا کیا، اس طریقے سے پوچھا کریں، جہاں پہ ان کی کوئی غلطی کوتاہی ہو انہیں رات کو پن پوائنٹ کیا کریں۔ اور دوسرے جو پیرنٹس سب سے بڑی مسٹیک کرتے ہیں نا، جس کی وجہ سے بچے ضدی اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ بچوں کے سب کے سامنے بچوں کی انسلٹ کر دی جاتی ہے۔ میں بتاؤں، ہم بڑوں سے زیادہ شاید بچوں کی عزت نفس جو ہے نا بڑی زیادہ ضروری ہے۔ اتنے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے نا، یہ میں نے اپنے بچوں سے سیکھا ہے کہ اگر چھوٹی میری بیٹی 2 ایئرس کی ہے نا، اسے بھی کسی کے سامنے یا کچھ کہہ دیا جائے نا تو وہ اتنا زیادہ فیل کرتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جیسے آپ کو اپنی عزت پیاری ہے، بچوں کو بڑوں کو جب 15 ایج تک میں بات کری ہوں، ان بچوں کو بھی اپنی عزت نفس بہت زیادہ پیاری ہے۔ تو ان کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ اگر آپ نے کوئی چیز سکھانی ہے، اگر آپ نے کچھ بتانا ہے کہ یہ چیز آپ بیٹا بری کر رہے ہو اچھی کر رہے ہو، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انہیں اکیلے میں سیپریٹلی بتانا ہے، سب کے سامنے انہیں کبھی بھی ٹانٹ نہیں کرنا۔ اس سے وہ اور زیادہ شرمندگی نہیں چاہے گی، بلکہ وہ کہیں گے کہ ماما نے تو میری یہ کر دیا یہ کر دیا، تو وہ چیز اچھی نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ساری ویڈیو جو میں نے آپ کے ساتھ باتیں کی ہیں نا، یہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ تو اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز میں پیرنٹس کے لیے ایز اے مدر، جو مدر مطلب ایک کرتی ہے گھر میں کھانے بنا رہی ہے کچھ بھی کر رہی ہے، تو الحمدللہ موٹیویشنل ویڈیوز بھی لے کے آتی ہوں، قرآن پاک کی بھی لے کے آتی ہوں، اسلامی کنٹینٹ بھی میرا ہوتا ہے۔ تھرڈلی گھر کے کام جس لائک وہ بھی میں بنا رہی ہوتی ہوں، بازاروں میں بھی جا رہی ہوں، بزنس بھی کر رہی ہوں، تو وہ بھی ویڈیو ساری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ میرا مقصد صرف اویئرنیس جنریٹ کرنا ہے تاکہ ہم لوگ کچھ اچھا کر سکیں کہ کل کو میں چلی بھی جاؤں تو دنیا سے میرا اچھا کنٹینٹ جو ہے میرے لیے دنیا میں موجود ہو، جو میرے لیے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہی نجات کا ذریعہ بنا دے۔ بس انسان کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میری نیت کیا ہے، کتنی میں مخلص ہوں۔ بس اللہ تعالیٰ مجھے لازمی اس چیز کا جزا دے اور ہم لوگوں کو ایک اچھا پیرنٹس بنا دے، کیونکہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ صرف 3 چیزیں ہی جاتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک نیک اولاد جو اس نے تربیت اس کی اچھی کی ہے، کل کو وہ آپ کے لیے دعا کرے گی تو وہ آپ کی تھرو آؤٹ رہے گی۔ دوسرا علم جو دوسروں کو پہنچا دیا، تو اگر آپ اس پہ عمل کریں گے تو وہ بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ تیسرا، اگر آپ نے کوئی چیز کہیں جگہ پر لے کے رکھ دی، پانی کا نل یا نلکا یا کچھ بھی اس طریقے سے کر دیا، یا ہاسپٹل میں کوئی کرسی وغیرہ رکھ دی، تو یہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے۔ تو بس میرا بھی یہی مقصد ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا میری ویڈیو دیکھنے کا۔ اگر پلیز پسند آ رہی ہے تو مجھے لائک اور کمنٹ میں بھی بتا کے جائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور